اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے، اللہ کے ذکر میں بڑی طاقت ہے۔ جب کوئی مشکل وقت آ جائے نا، اوکھا ویلا، تو اللہ اللہ کیا کرے، پھر دیکھیں مدد کیسے آتی ہے، کیسے سکون ملتا ہے۔ حضور ایک دن نا مدینہ سے نکلے، قریب ایک جنگل تھا، اس کا نام تھا ادم۔ وہاں اسلام کا ایک بڑا دشمن رہتا تھا، مشرک تھا، پہلوان تھا، بڑا امیر کبیر روکانہ پہلوان، تو وہ جنگل میں رہتا تھا، اس کا وہاں پہ ڈیرا تھا، اس کی مویشی بکریاں وغیرہ جانور بھی ادھر تھے۔ تو حضور جنگل میں چلے گئے۔ اب روکانہ نے جب حضور کو دیکھا تو بڑے غصے سے کہنے لگا، محمد تو ہی ہے نا جو ہمارے لات اور عزیٰ کو غلط کہتا ہے، ہمارے لات اور عزیٰ کی تکذیب کرتا ہے۔ لات عزیٰ منات یہ ان کے بھگوانوں اور بتوں کے نام تھے، تو ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے اور اپنے رب کو، اپنے ایک خدا کی عبادت کا ہمیں کہتا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو۔ تو محمد اگر تیرا اور میرا رشتہ تعلق رحمی نہ ہوتا، ہمارے قبیلے کا تعلق نہ ہوتا، اگر تو بھی قریش کا نہ ہوتا، بنو ہاشم کا نہ ہوتا، تو محمد میں تجھے قتل کر دیتا۔ یہ رکانہ پہلوان بھی بنو ہاشم میں سے تھا۔ پھر اس نے بڑائی کے ساتھ کہا، محمد تو میرے سے کشتی نہیں کرتا، کشتی کر مجھ سے، تو اپنے رب کو، اپنے خدا کو مدد کے لیے پکار، میں اپنے لات عزیٰ کو مدد کے لیے پکارتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کس کی مدد آتی ہے، دیکھتے ہیں تیرا خدا زیادہ طاقتور ہے کہ میرے لات عزیٰ زیادہ طاقتور ہے۔ تو جیسے ہی اس نے یہ حضور کو للکارا تو حضور نے قبول کر لیا۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے۔ رکانہ ایک بار تو نا حیران رہ گیا، یہ ایسا پہلوان تھا کہ زندگی میں کبھی کسی سے نہیں آتا، ایک بار حیران رہ گیا کہ یار مجھے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بندہ کبھی کسی سے نہیں آ رہا، اس کے للکارنے پر پہلی بار کسی نے جواب دیا۔ تو حضور نے آگے سے ہاں کر دی، چلو ٹھیک ہے ہم کشتی کریں۔ اب رکانہ حضور کے سامنے ایک لمحے کے اندر حضور نے اسے پٹک کر زمین پہ دے مارا، اوپر حضور اس کے سینے پہ بیٹھ۔ رکانہ ایک بار بڑا شرمندہ ہوا، جو زندگی میں کبھی نہ ہارا ہو۔ اور میں کہتا ہوں کہ بسا اوقات وہ بندے جنہیں واہ واہ سننے کی عادت ہوتی ہے، کبھی ان کی واہ واہ نہ ہو تو وہ سمجھتے ہیں ہماری بے ادبی ہو۔ تو رکانہ کبھی زندگی میں نہیں ہارا تھا، پہلی بار ہارا تھا، پہلی بار ہار کا منہ دیکھا تھا۔ کہنے لگا، محمد لگتا ہے میرے لات اور عزیٰ نے میری طرف توجہ نہیں کی اور تیرے خدا نے تیری مدد کر دی۔ محمد ایک بار پھر نہ لڑائی کرے، ایک بار پھر۔ حضور فرمایا ٹھیک ہے، پھر لڑ پے۔ اب پھر کھڑا ہو گیا، اب پھر حضور نے ایک لمحے کے اندر زمین پہ پٹک دیا، پھر حضور اس کے سینے پہ بیٹھ۔ کہنے لگا، محمد لگتا ہے میرے لات اور عزیٰ مجھ سے ناراض، تیرا خدا تیری مدد کر، میرے لات اور عزیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے، تیرا خدا جو ہے وہ تیری مدد کر رہا ہے۔ محمد ایک بار پھر نہ ٹرائی کرے۔ حضور فرمایا ٹھیک ہے، پھر کھڑا ہو گیا، پھر آمنے سامنے۔ حضور نے پھر ایک لمحے کے اندر زمین کے اوپر پٹک دیا، پھر حضور اس کے سینے پہ بیٹھ کے اب بڑا شرمندہ ہوا، زندگی میں کبھی ایک بار نہیں آ رہا تھا، اب تو اتنی بار ہار گیا۔ کہنے لگا، محمد لگتا ہے میرے لات اور عزیٰ مجھ سے زیادہ ہی ناراض ہو گئی، واہ بھائی ناراض ہو گئی اور تیرا خدا تیری مدد کر رہا ہے۔ محمد اس طرح کر، یہ جو سامنے میری بکریاں اور میرے مویشی ہیں، ان میں سے جتنے چاہ لے جا، جتنا تیرا دل کرے وہ لے جا۔ حضور فرمایا نہیں، میں مال کے لیے دنیا میں نہیں آیا، مال کے لیے۔ حضور نے، رب نے مجھے ارشاد فرمایا کہ محمد اگر تم چاہو تو یہ احد پہاڑ تمہارے ساتھ سونے کا ہو کے چلے، تو مال کے لیے تو میں دنیا میں نہیں آیا، ہاں میری ایک خواہش ہے۔ رکانہ نے کیا؟ حضور فرمایا تم کلمہ پڑھ، میری تو یہی خواہش ہے، اسی لیے میں دنیا میں آیا کہ تم کلمہ پڑھو۔ کہنے لگا، دل تو میرا بھی کرتا ہے، یہ کیسی حقیقت سی جسے کافر تسلیم کرتے، دل تو میرا بھی کرتا ہے، لیکن قریش کی عورتیں اور بچے کیا کہیں گے کہ رکانہ محمد سے ہار گیا، پھر اس نے کلمہ پڑھ، دل تو میرا بھی کرتا ہے۔ حضور فرمایا پھر اپنا مال مویشی اپنے پاس رکھ، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ایک رخ تھا تصویر کا، حضور واپس لوٹے۔ اب دوسری طرف اگر صحابہ کو حضور نظر نہ آئے، صحابہ کو چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا۔ سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی تلاش میں آگے پیچھے نکلے، حضور نہیں مل رہے، حضور پتہ نہیں کہاں پہ چلے گئے، حضور کی تلاش میں نکلے تو کسی نے کہا کہ اس جنگل کی طرف حضور گئے ہیں، تو پریشان ہو گئے، یہاں تو اسلام کا بڑا دشمن رہتا ہے، رکانہ یہاں رہتا ہے، کہیں حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچا، یہاں تو کانٹا بھی چبھ جائے تو صحابہ کو برداشت نہیں ہوتا، تو کہاں وہ کہیں حضور کو تکلیف نہ پہنچا۔ دونوں تیز تیز قدموں سے چلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور آ رہے ہیں۔ حضور کو دیکھ کے کہتے ہیں، حضور آپ اکیلے آگے، ہم میں سے کسی کو ساتھ لے آتے، یہاں تو اسلام کا بڑا دشمن رہتا رکانہ پہلوان، کہیں وہ آپ کو تکلیف نہ پہنچا دیتا۔ حضور نے ایک جملہ ایسا تصوف میں کہتا ہوں ڈوبا ہوا بولا کہ آج کی پوری تصوف کی بنیاد ایک جملہ ہو تو یہ بعید نہیں ہے۔ حضور فرمایا، اے ابو بکر، جب تک میرے ساتھ میرا رب ہے مجھے کسی رکانہ کی کوئی تکلیف، مجھے کسی رکانہ کی کوئی پرواہ نہیں، اگر میرا رب میرے ساتھ ہے پھر مجھے کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں۔ پھر حضور نے انہیں پورا واقعہ سنایا تو سیدنا ابو بکر ہنس کے کہنے لگے، حضور رکانہ تو وہ تھا جو آج تک کسی سے نہیں ہارا تھا، رکانہ کو ہرانا ضرور اللہ کے رسول کا ہی کام ہے، یہ آپ کا ہی کام ہے۔